بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم تاریخی کشتی کی جس نے پوری انسانیت کو ایک نئے دور میں داخل کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی۔ یہ کب بنائی گئی، کیوں بنائی گئی اور یہ کتنی بڑی تھی اور اس میں کون سے لوگ سوار ہوئے؟ چلیے تاریخ کے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ اپنی نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک دعوت دی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مان لیں، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین پر ایک عظیم طوفان آئے گا، اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں تاکہ ایمان والے اور کچھ جانور محفوظ رہ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے لکڑی کا استعمال کیا۔ مفسرین کے مطابق وہ لکڑی صنوبر یا ساج کی تھی۔ کشتی بنانے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی وحی کے ذریعے رہنمائی دی، یعنی کہ ڈیزائن، ساخت، منزلیں سب کچھ اللہ کی ہدایت سے تیار ہوئے۔ کشتی پہاڑ کے قریب زمین پر بنائی جا رہی تھی کیونکہ وہاں پر پانی جمع ہونے کا خطرہ بہت کم سمجھا جاتا تھا۔ قوم کے لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور کہنے لگے، پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، پانی کہاں سے آئے گا؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے کام کرتے رہے۔ بعض مفسرین کے مطابق کشتی بنانے میں 40 سال لگے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے زائد عرصے میں کشتی مکمل ہوئی۔ کشتی بنانے کا عرصہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا تھا، لیکن اتنا وقت ضرور تھا کہ یہ ایک بہت مضبوط اور کثیر منزلہ کشتی تیار تھی۔ قرآن میں کشتی کے سائز کی صراحت نہیں کی گئی، مگر مفسرین کی روایات کے مطابق لمبائی 300 ہاتھ تقریباً 150 میٹر، چوڑائی 50 ہاتھ تقریباً 25 میٹر اور اونچائی 30 ہاتھ یعنی کہ 15 میٹر تھی۔ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ نچلی منزل میں بڑے جانور مثلاً ہاتھی، شیر اور گھوڑے وغیرہ شامل تھے۔ درمیانی منزل میں انسان یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے، جبکہ اوپری منزل میں پرندے اور خوراک کا بندوبست موجود تھا۔ ہر منزل کو لکڑی کے تختوں اور رال سے بند کیا جاتا تاکہ پانی داخل نہ ہو سکے۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ طوفان آنے والا ہے تو وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا، ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک جوڑا نر و مادہ اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ یہ اللہ کی قدرت سے ہوا۔ جانور خود بخود جوڑوں کی صورت میں آتے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں مخصوص حصوں میں جگہ دی۔ مثال کے طور پر شیر، چیتا، ہاتھی، گائے، بکری نچلی منزل میں، مرغیاں، کبوتر، عقاب اوپری منزل میں، جبکہ کیڑے مکوڑے اور چھوٹے جانور علیحدہ طور پر جمع کیے گئے۔ ان کے لیے خوراک بھی کشتی میں ہی جمع کی گئی، اناج، گھاس اور پانی کے برتن وغیرہ۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور پانی اس قدر بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر تیرنے لگی۔ یہ کشتی جودی پہاڑ موجودہ ترکی کے علاقے ارارات کی طرف روانہ ہوئی، اور جب طوفان تھم گیا تو وہیں پر ٹھہر گئی۔ جب پانی کم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے باہر آئے۔ انہوں نے شکر ادا کیا اور زمین پر نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی نسل سے بعد میں تمام قومیں پھیلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔